دوستو الیکٹرک آئرن یعنی کہ استری ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آپ یوں کہیں کہ اس کی بنا ہماری روزمرہ کی زندگی پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس میں کیا سائنس استعمال ہوئی ہے کہ یہ خود بخود گرم ہوتی ہے، پھر بجلی لینا بند کر دیتی ہے، پھر گرم ہوتی ہے؟ تو وہ کیا ٹیکنالوجی ہے جو اس کے اندر یوز ہوئی ہے؟ کیا آپ نے سوچا؟ آج میں آپ کو آسان لفظوں میں یہی سمجھانے جا رہا ہوں کہ اصل میں استری کے اندر سائنس کیا ہے۔ اس کی سائنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے مین پارٹس کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے استری کی سول پلیٹ۔ اس سول پلیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے ایلیمنٹ۔ یہ ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کہ اس سول پلیٹ کو گرم کرتا ہے، جس سے پھر کپڑے پریس ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے پگ آئرن، یعنی کہ ایک لوہے کا پیس ہے۔ سارا وزن استری میں اسی کا ہوتا ہے۔ اس کا پرپز ہے کہ جب ہیٹنگ ایلیمنٹ گرم ہوگا تو اس کی ہیٹ کو یہ اپنے اندر سٹور کرے گا تاکہ استری زیادہ دیر تک گرم رہ سکے اور ہیٹنگ ایلیمنٹ کو لگاتار بجلی کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ تھرموسٹیٹ میکینزم لگا ہوا ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا مین ٹیکنالوجی ہے جو اس کو آٹو پہ آن آف کروا رہی ہے اور اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم بجلی کا کنیکشن لگاتے ہیں تو دو وائرز جو ہیں بجلی کی وہ یہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ اب ایک تار جو یہاں پہ لگتی ہے وہ ڈائریکٹلی ایلیمنٹ کے اس کنیکشن کو کرنٹ پرووائڈ کر دیتی ہے، لیکن ایلیمنٹ کو پاور ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پوائنٹ پہ بھی کرنٹ اویلیبل ہو، لیکن یہاں پہ کرنٹ اویلیبل نہیں ہوتا بلکہ دوسری تار ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، اس کا کرنٹ اس اسٹرپ تک اویلیبل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ تھرموسٹیٹ کو آن کرتے ہیں تو تھرموسٹیٹ کی یہ نوب اس اسٹرپ کو نیچے کی طرف پش کرتی ہے اور یہ جا کے ٹچ کر جاتی ہے اس والے پوائنٹ کے ساتھ، تو کرنٹ کا جو پاتھ جو ہم نے یہاں پہ کرنٹ دیا تھا وہ اس پوائنٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایلیمنٹ کو بجلی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور ایلیمنٹ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو جادوئی بات ہے کہ ایک خاص حد تک گرم ہو کر خود بخود جو استری آف ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیز کروا رہی ہے؟ تو وہ جو جادو کی گدڑ سنگھی ہے نا، وہ یہ والی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھرمل فیوز۔ یہ ایسے مٹیریل سے بنا ہے جو گرم ہونے پہ فوری طور پہ پھیلتا ہے۔ اس کے پھیلنے کی وجہ سے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اس سٹرپ کو نیچے کی طرف پش کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کنیکشن تھرموسٹیٹ کو آن کرنے کی وجہ سے یہاں پہ بنا تھا اس جگہ پہ، وہ یہ والا تھرمل فیوز نیچے کی طرف پش ہو کے بریک کر دیتا ہے۔ تو ایک خاص ٹمپریچر تک جب استری گرم ہو جاتی ہے تو یہ تھرمل فیوز لمبا ہو جاتا ہے، اس کی لینتھ میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کرنٹ کا پاتھ بریک کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ سے کچھ ٹائم گزرتا ہے، استری کول ڈاؤن ہوتی ہے، تو پھر یہ تھرمل فیوز چھوٹا ہو جاتا ہے اور جس سٹرپ کو اس نے نیچے کی طرف پش کیا تھا وہ سٹرپ واپس آ کے اس والی سٹرپ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، کرنٹ کا پاتھ پھر سے بن جاتا ہے اور پھر سے ایلیمنٹ کو بجلی جانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی مین سائنس۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایلیمنٹ کو چیک کیسے کر سکتے ہیں کہ تو اس طریقے ایلیمنٹ کو ملٹی میٹر سے چیک کرنے کے لیے آپ اس کو بزر موڈ پہ رکھ لیں۔ کوئی بھی سادہ سا ملٹی میٹر اس طرح کا بھی کام کر جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے ایلیمنٹ کے دونوں ٹرمینلز کو اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ تو جو ریڈنگ ملٹی میٹر شو کرے گا وہ 40 سے لے کر 60 کی بٹوین ہونی چاہیے۔ اٹ مینس کہ استری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر ایلیمنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ استری کو کھولیں، آپ بالکل بند استری کے ساتھ بھی ایلیمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایلیمنٹ کی جو کور ہے وہ اس کی انسولیشن کے ساتھ کہیں شارٹ تو نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ ایلیمنٹ کی کور ہے اور یہ اس کی اوپر والی انسولیشن ہے، یہ آپس میں شارٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ نے تسلی سے چیک کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹ کی کور استری کی باڈی کے ساتھ بھی شارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کا کیس ہے تو آپ کو ایلیمنٹ چینج کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو جان لیوا شوق لگ سکتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم استری کو کھولے بغیر بھی اس کے ایلیمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟
اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ استری کا جو پلگ ہے اس کے ساتھ ملٹی میٹر کو لگائیں اور ساتھ ہی استری کا جو تھرموسٹیٹ ہے اس کو آن کر دیں۔ تو اگر تو ڈیجیٹل ملٹی میٹر پہ کوئی ریڈنگ شو ہو جاتی ہے اور اس کا بزر بجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ استری کی تار بھی ٹھیک ہے اور استری کا ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ تار اتاری ہوئی تھی پہلے سے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس چیک سے ہمارے ڈیجیٹل ملٹی میٹر پہ کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے ڈائریکٹلی آ جانا ہے یہاں پر۔ یہ جو دو آؤٹر پوائنٹس ہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ دونوں ایلیمنٹ کے ٹرمینل پوائنٹس ہیں۔ ہم یہاں پہ ملٹی میٹر کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ آ رہی ہے یا نہیں۔ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ملٹی میٹر لگایا تو اس پہ ریڈنگ آنا شروع ہو گئی، یعنی کہ ایلیمنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور جو استری کا فنکشن ہے، جو تھرموسٹیٹ کے ساتھ استری کا آن ہونا یا آف ہونا، اس کو بھی ہم ملٹی میٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ملٹی میٹر کو ان دو پوائنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم اس کے تھرموسٹیٹ کو ہائی سے لو کی طرف اور لو سے ہائی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہم چیک کریں گے کون سے پوائنٹ پہ تھرموسٹیٹ ایلیمنٹ کو پاور سپلائی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو ہم پہلے اس کو آف کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹ کو پاور سپلائی نہیں جا رہی۔ اب ہم اس کو آہستہ آہستہ آن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ تقریباً 2 سے 3 کے درمیان جا کر ہمارا تھرموسٹیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں کہ یہ 1 پہ ہی کنیکشن سٹارٹ کر دے تو وہ ہم اس چھوٹے سے اسکریو کی مدد سے کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا۔ ہم اس اسکریو کو تھوڑا سا لوز کریں گے، اینٹی کلاک وائز گھمائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو تھرموسٹیٹ ہے یہ جلدی کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمارا یہ والا ڈیلے پاور آن والا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔